ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. یہ جو خیال ہمارے بعض اہل تشیع بھائیوں کے ذہن میں آ گیا ہے اور اس کا بلا وجہ ایک ناجائز اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور صحاح ستہ جو ہماری کتابیں ہیں انہوں نے اہل بیت اطہار اور ان کے اماموں کی روایتیں نہیں لیں. غلط الزام ہے کہ اہل سنت کی کتب حدیث نے اہل بیت اطہار ائمہ اہل بیت کی روایتیں نہیں لیں. یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے. تمام نوجوان، تمام اہل علم، میں ثقافت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور ہمارے اپنے اہل سنت کے بھی کئی علماء جو بڑی تحقیق و تدقیق نہیں کرتے وہ بھی اس مغالطے میں آ جاتے ہیں، اور یہ افواہ پروپیگنڈا سن کر وہ بھی اس مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں شاید نہیں لیں گی. یہ ایک بڑا عام پھیلا ہوا ہے، یہ تصور غلط ہے. میں ذمہ داری سے اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، امام بخاری ہوں یا صحاح ستہ کے دیگر ائمہ یا دیگر ائمہ حدیث ان سے پہلے، ان کے شیوخ میں یا ان کے بعد، جتنے امانت دار اور دیانت دار علم کے باب میں یہ لوگ تھے، شاید تاریخ انسانی میں ایسے طبقے کم پیدا ہوئے ہوں گے صحابہ کرام اور تابعین کے بعد. پنجابی میں جو لفظ بولتے ہیں نا ڈنڈی مارنا، اللہ کی عزت کی قسم، میں نوجوان نسل کو سمجھا رہا ہوں جو میری بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم میں نے ان کو کہیں ڈنڈی مارتے کبھی نہیں دیکھا. ائمہ حدیث کو جو تقوی جس طرح ائمہ اہل بیت کا تھا اور احتیاط اسی طرح ان کا تھا. یہ مومن تھے، متقی تھے، ولی تھے، شب زندہ دار تھے، ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 نفل پڑھنے والے لوگ تھے، خدا کا خوف رکھنے والے لوگ تھے. یہ پروپیگنڈا ہے. اس وجہ سے ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی روایتیں نہیں لیں، اور پھر اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اہل سنت کے کئی لوگوں نے بھی عدد سیدنا مولا علی شیر خدا کی روایتوں کا کم لکھ دیا ہے. کریکٹ کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عدد کو کریکٹ کریں. مولا علی شیر خدا کی روایات جو کتب حدیث میں، بات ایسی نہیں ہے جو کہی گئی ہے. صرف اگر صحاح ستہ کو لے لوں، صرف صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صرف 6 کتابیں، تو میں نے کہا نا ڈنڈی نہیں ماری، عدل اور انصاف سے کام لیا. تو پوری 6 کی 6 کتابیں صحاح ستہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات صرف 112 ہیں. یہ تصور کرنا ناجائز ہے کہ وہ صرف صحابہ کرام سے لیتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے نہیں لیتے. یہ یک طرفہ کیا ہے. اہل سنت کی کتب حدیث یک طرفہ نہیں ہیں. اب خود سوچئے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا والی روایت جس پر ہم آگے چل کے آئیں گے کہ وہ ناراض ہو گئیں مسئلہ فدق پر، وہ صحیح بخاری سے ہی تو لی ہے. اگر وہ ڈنڈی مارنے والے لوگ ہوتے تو کیوں لاتے یہ روایتیں؟ 5-6 مرتبہ لائے ہیں صحیح بخاری میں. یہ حدیث قرطاس، یہ میں اہل تشیع بھائیوں کو، بیٹوں کو اور عامت المسلمین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں. یہ الزام، یہ تصور غلط ہے، یہ بدگمانی ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. چونکہ امت بٹ گئی فرقوں میں اور مولا علی شیر خدا کی تعلیم پر عمل نہ کیا، انتہا پسند ہو گئے، آدھے ادھر آدھے ادھر، جس سے دین کٹ گیا. یہ جو حدیث قرطاس کی بحثیں ہوتی ہیں ہر وقت، اس پر میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ الگ بات کروں گا. کئی نشستیں لگیں گی، کئی نشستیں حدیث قرطاس پر میری، کئی نشستیں لگیں گی مسئلہ فدق پر، کئی نشستیں لگیں گی مسئلہ خلافت و امامت پر، کئی نشستیں لگیں گی وفات سیدہ فاطمہ الزہرا پر، کہ سیدنا فاروق اعظم نے بے حرمتی کی ہے نہیں کی. جتنے اہم مسائل اٹھائے جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے پر ایک طویل نشستوں کا ہوگا میرا سلسلہ، ایڈریس کروں گا. مگر میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. حدیث قرطاس جس کو بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری سے تو لے کے بیان کیا جا رہا ہے.
تو اگر معاذ اللہ یہ لوگ متعصب ہوتے، حق پرست نہ ہوتے، عدل پسند نہ ہوتے، ایماندار نہ ہوتے، متقی نہ ہوتے، صاحب عدل و اتقان نہ ہوتے، اتقان، تو کتنا آسان تھا، کیا ضرورت تھی ان حدیثوں کو درج کرنے کی؟ حدیث کرتاس کو نکال دیتے، واقعہ فدق کو نکال دیتے. اس وقت کوئی ان کا قلم روک رہا تھا؟ امام مسلم نہ درج کرتے، نکال دیتے. کس نے مجبور کیا ان کو؟ کوئی جبر تھا ان پر؟ سر پہ تلوار تھی؟ یہ بات سوچنے والی ہے. یہ ان کی امانت ہے، دیانت ہے، عدل ہے، اتقان ہے. ان مسائل پر میں گفتگو نہیں کر رہا، یہ اپنے ٹائم پر گفتگو ہوگی. میں اس وقت یہ سب حدیثیں میرے سامنے کھلی ہوں گی، پڑھ کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، سمجھا دوں گا. اللہ نے چاہا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. آگے اپنی اپنی طبیعتیں ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، میں اپنا فرض ادا کر دوں گا. مگر سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ کتابیں یہ احادیث کی روایات دیتی ہیں تو یہ گمان کیسے کر سکتا ہے کوئی شخص کہ معاذ اللہ یہ اہل بیت کے حق میں نہ تھے، یک طرفہ تھے اور ان کی روایتیں غلط ہیں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ الزام غلط ہے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں اہل بیت کی روایات نہیں ہیں. وہ سن لیں غور سے. میں صرف چاروں خلفاء کی ایک مثال دے دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کل صحاح ستہ میں، بخاری، صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک 112 ہیں. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے زیادہ ہیں. پوری صحاح ستہ میں سیدنا عثمان غنی کی مرویات 139 ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی رپورٹڈ احادیث ان کے ٹرانسمیشن سے 112 ہیں. سیدنا عثمان غنی کی 139، 139. ان سے زیادہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پوری صحاح ستہ بخاری شریف سے لے کے ابن ماجہ تک ان کی مرویات کی تعداد 538 ہے. جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں صحاح ستہ کی احادیث 538، 538. اور خلفائے راشدین میں صحاح ستہ کے اندر سب سے زیادہ مرویات مولا علی شیر خدا کی ہیں. اس کی تعداد 661 ہے. یہ تو تانا ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. اب یہ تو الٹ ہو گئی بات. یہ تو سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا کی روایات ہیں صحاح ستہ میں 661. اور سیدنا صدیق اکبر کی 112، مولا علی شیر خدا کی 661 اور عثمان غنی کی 139. مولا علی شیر خدا کی 661 اور سیدنا فاروق اعظم کی 538. یہ صحاح ستہ ہے. اب ایک بہت عجیب بات میں ضمناً بتا دوں تاکہ بائی دی وے بات آ گئی تو میں ہٹا دوں کہ یہ جو اگر آپ مدار حضور علیہ السلام کی حدیث کو لینا ہے تو کہیں سے تو لیں گے. اگر آپ انکار کر دیں تو حدیث رسول کا تو منبع بند ہو جاتا ہے. قرآن کے بعد جب حدیث اور سنت رسول کی بات آئے گی تو کہاں سے لیں گے؟ یہ رجحان آج پیدا ہوا ہے کہ بخاری، مسلم اور اہل سنت اماموں سے اور صحابہ کرام سے اور تابعین سے، اتباع تابعین سے نہ لینا، یہ رجحان آج پیدا ہوا ہے. واللہ میں آپ کو آگے چل کے سینکڑوں حوالے دوں گا پہلے زمانے کے مفسرین، شیعہ مفسرین، شیعہ محدثین، شیعہ علماء، اہل تشیع، بڑے بڑے گریٹ چوٹی کے سکولرز جن کی تفاسیر ہیں، وہ سارے صحابہ کرام کی روایات کو لیتے تھے، تابعین کی روایات کو لیتے تھے، اتباع التابعین کو لیتے تھے، بلکہ اہل سنت کی کتابوں سے روایات کو لیتے تھے. اگر آپ شیعہ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہ جملہ اگر میں بول رہا ہوں یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ میری اپنی ذاتی مشاہدہ اور مطالعہ ہے زندگی بھر کا. شاید اگر ایک تفسیر ہے ان کی 20 جلدوں کی تفسیر ہے، فار ایگزامپل 1000 صفحات ہیں، تو 20 جلدوں میں شاید ایک صفحہ بھی ایسا نہ ملے کسی تفسیر میں جس پر صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے حوالے نہ ہوں.
مگر واز کرنے والے اور باتیں کرنے والے کبھی پڑھتے ہیں کتابیں ایک دوسرے؟ اپنی کتابیں بھی کوئی پڑھتا ہے؟ اگلی نشست جب میری آئے گی، جب میں قرآن پر بات کروں گا کہ آؤ فیصلہ قرآن سے کریں، تو قرآنی آیات میں انشاءاللہ میرا موضوع ہوگا، اور قرآنی آیات کی تفسیر، ایک تفسیر بھی میں اہل سنت تفسیر کی کتابوں سے نہیں کروں گا، صرف اہل تشیع کی کتب تفسیر سے پیش کروں گا۔ تو آپ کو اندازہ میں دکھا دوں گا کہ کس طرح وہ اہل سنت کو کوٹ کرتے ہیں، اور رد بھی نہیں کرتے، بغیر تان و جرا کے قبول کرتے۔ پہلا یہ کلچر تھا، کیونکہ ان کا انحصار شخصیات کی عدالت پر تھا، ثقافت پر تھا۔ یہ کلچر ہی چینج ہو گیا، مذہب ہی چینج ہو گیا، تصورات چینج ہو گئے، بالکل جہالت پر قائم ہو گیا، تعصب پر قائم ہو گیا پورا تصور، دنیا ہی بدل گئی۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جب اہل بیعت اطہار کی، مولا علی شیر خدا کی روایات سن چکے، اب میں کتب حدیث جو ائمہ اہل سنت ہیں، حدیث کے امام، اب ان کی روایات کو سن لیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات اب کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے موازنہ دیا تھا صرف سیاستہ کا، اب دے رہا ہوں سیاستہ کے علاوہ بھی بڑی کتب حدیث، جمی کتب حدیث اہل سنت کی، ان میں، تاکہ اہل تشیع کو، ہمارے ان بھائیوں کو یہ مغالطہ دور ہو جائے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابیں اہل بیت کے کہ ائمہ کی روایات سے خالی ہیں اور صرف صحابہ کی روایات ہیں۔ اول تو صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تقسیم اور تفریق نہیں تھی، مگر جب بنا لی گئی تو چلو اسی کا ازالہ کرتا ہوں۔ جب بنا سمجھ لی گئی غلطی سے، تو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ذخیرہ حدیث اہل سنت کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کل روایات 142 ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بتا دیا 538 ہیں۔ باقی کتب میں سیاستہ کے علاوہ جو آئی ہیں وہ وہی ہیں جو سیاستہ میں آ چکی، ریپیٹ ہوئی ہیں، تکرار ہوا ہے۔ 538 ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 146 ہیں، یعنی سیاستہ کے علاوہ بقیہ کتب حدیث بھی شامل کر لیں، کل روایتیں اتنی ہیں۔ اب آپ اندازہ فرما لیں، کل روایتیں اتنی ہیں۔ اور اب ذرا دھیان سے سنیے، الزام لگانے کتنے آسان ہوتے ہیں اور حقیقت اور سچائی کتنی مختلف ہوتی۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، یہ خیال کہ سیاستہ نے اہل سنت کی حدیث کے جو ائمہ ہیں سیاستہ، انہوں نے ائمہ اہل اطہار، اہل بیت اور مولا علی شیر خدا کی روایتوں کو نہیں لیا، سن لیں۔ وہ سیاستہ جس کا ذکر آپ سن چکے، ان پر کچھ اور حدیث کی کتابیں جمع کر دی، الکتب التسعہ، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک، دارمی۔ ابھی میں صرف 9، پھر میں ایک آخری فگر دوں گا 10 کتابیں ملا کر، مصنف ابن ابی شیبہ کو ملا کر۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا عدد میں نہیں دے رہا، نہ یہ میری طبیعت ہے، یہ میں نے ایک ایک حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھی اور اپنے قلم کے ساتھ نمبرنگ کی ہے زندگی میں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو علماء نے کتابیں لکھی تو اس میں درج کر دیے تو میں وہ عدد پڑھ کے سنا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ سچا ثابت ہوگا یا نہیں۔ گپ شپ والا علم نہیں ہے، میں نے تو زندگی میں گپ والا کام کبھی کیا نہیں، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے اسی وجہ سے سب لوگوں کے دلوں میں محبت دی ہے کہ کبھی کوئی بات میں غیر سکا نہیں کرتا۔ میں جتنی آگے بتا رہا ہوں، آگے جو آنے والا ہے، یہ ایک ایک حدیث آنکھوں سے پڑھ کر اپنے قلم کے ساتھ نشان لگائے ہیں، نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ان الکتب التسعہ 9 کتابوں میں 1599 ہیں۔ سیاستہ اور مسند احمد بن حنبل، الموطا امام مالک اور دارمی، یہ سب امام بخاری کے شیوخ ہیں، شیخ ہیں امام بخاری کے اوپر۔